یہ اسلام کی عمارت کو یہ طے و بالا کرنے کے لیے دو غلاظتیں، دو سانپ کہہ لو، دو کتے کہہ لو، دو خنزیر کہہ لو، اللہ اکبر. ٹھیک ہے نا، یہ حرام زدگی پھیلا رہے ہیں. چلیے مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ دہاڑی بات ہے. مسلم امہ میں دو غلاظتوں کا تعفن، سبائیت اور ناصبیت، ان دونوں کا مزاج یہودیت ہے، خمیر یہودیت ہے. یہ عطرت فروش ہیں، ٹائٹل عطرت کا لے آتے ہیں، برقع عطرت کی محبت کا پہنتے ہیں، درمیان میں دشمنی دین سے کرتے ہیں. یہ چوہے بھی ہیں، اللہ پھر بھاگ جاتے ہیں، بل میں بڑھ جاتے بل میں بڑھ جاتے ہیں. صحیح. ان فدوؤں کو کیا پتہ تحقیق کیا ہوتی ہے اللہ اور اس کے درکات کیا ہوتے ہیں، ریسرچ میتھڈالوجی ہوتی کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. حضرات گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اقبال چشتی. فیتھ کارڈ یوٹیوب چینل کے ذریعے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. حضرات ذی وقار، ہمارے ملک کے نامور محقق، مدقق، کتب کثیرہ کے مصنف علامہ پروفیسر ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب نے 1 سال قبل انہوں نے یہ کتاب لکھی کہ سیاہ ستہ کے، سنی سیاہ ستہ کے شیعہ رافضی، جو ان کی تعداد انہوں نے ایک فیکٹس اور فگرز جو ہیں وہ تقریباً 16,000، ہر راوی کی روایت کس کس کتاب میں کتنے کتنے راوی آئے. تو انہوں نے اس طرح کا ایک خلاصہ کر کے ایک بڑی نہایت دقیق اور عمیق موضوع کے اوپر جو ہے نا انہوں نے کتاب لکھی. اہل السنہ والجماعہ میں ان کو کریٹیسائز بھی کیا گیا، جبکہ کئی اہل السنہ والجماعہ میں سے لوگوں نے ان کو سراہا بھی، اپریشیٹ بھی کیا. جہاں پہ پاکستانی جو اہل علم جو حلقات تھے انہوں نے ان کو سراہا، بیرون ممالک میں سے بھی لوگوں نے ان کو اس کاوش کے وہ ان کو سراہا. جبکہ ایک نام نہاد غادر اور خائن میں کہوں گا کہ ایک محقق، انہوں نے ابھی کوئی 2-4 دن پہلے ڈاکٹر صاحب کی کتاب کو یوں کر کے لہراتے ہوئے انہوں نے ایک کلپ جاری کیا کہ کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی اپنی تحقیق نہیں ہے، انہوں نے کسی سے جو ہے نا وہ سرقہ کیا ہے اور چوری کی ہے. آج ہم نے اسی موضوع پر جو ہے نا وہ لب کشائی کے لیے، کیا اس موضوع کے اوپر جو انہوں نے ایک بلیم لگایا، کیا یہ واقعی بلیم ہے یا اس کے اوپر اس بات کے اندر کوئی صداقت بھی ہے. تو آج ہم نے اسی موضوع کی توضیح و تشریح کے لیے ہم نے علامہ ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کو جو ہے نا وہ اظہار خیال کے لیے ہم نے دعوت دی ہے. اور ان کی زبانی ہم جانتے ہیں کہ یہ آیا کے بعد جو ابو عماد صاحب کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ ان کی کتاب اپنی نہیں ہے، انہوں نے سرقہ کی ہے، چوری کی ہے. اس کے اندر کتنی صداقت ہے؟ آئیے ہم ناظرین جانتے ہیں کہ اس کے اندر کیا صداقت ہے، کیا انہوں نے واقعی چوری کی ہے یا ان کے اوپر یہ بلیم لگایا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ سر، اللہ. موضوع قضیہ مخمصہ مجھے بتاتے ہوئے بڑے حیف اور تف ہو رہی ہے کہ انہوں نے تانے بانے کسی بات کے کہاں جوڑ دیے. اس کے اندر کیا صداقت ہے؟ تو آپ اس کے ہمارے ناظرین کو وضاحت فرما دیں. پہلی بات تو میں کروں گا کہ ان کو یہ ضرورت کیوں پیش آئی. ہاں ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے جب ریسرچ کی تو ان کے اصل خمیر تک جا پہنچے جی جی کہ یہ قوم ہے. بالکل اب اس سے ان کو تکلیف ہوئی. ٹھیک. پہلے تو یہ مانتے نہیں تھے کہ ابن سبا جو ہے وہ کوئی حقیقت نہیں ہے. جب ہم نے ان کے یہ سارے ڈرامے کو چیلنج کر دیا اور چینلائز کر دیا، صحیح، 4 ایپیسوڈ 4 ایپیسوڈ کیے، ہاں جی. اس پر انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں. تو جب اس کی شخصیت پر لعنت بھیجتے ہو تو اس کے رویوں پر کیوں نہیں بھیجتے؟ ہاں، رویوں تو تمہارے اندر تمہارے مزاج کا حصہ ہے، خبیر کا حصہ ہے، وہ اپنائے ہوئے ہیں انہوں نے. وہ اپنائے ہوئے ہیں. صحیح. تم ٹوٹلی سبائی ہو، ہوں. شیعت کے ساتھ تمہارا تعلق ہی نہیں. اور مجھے ہزاروں اہل تشیع علماء قم شریف سے، تہران سے، اصفہان سے، نیشا پور سے، ترمذ سے، اور کیا نام اس کو کہتے ہیں، یہ سجستان سے،
لوگوں نے فون کیے ہیں ٹھیک کہ یہ آپ ان کے معاملے میں کیوں الجھے ہیں. میں نے کہا یہ بن بلائے مہمان ہیں, ہم تو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. ہماری ایک بات تھی کسی حوالے سے, پھر اس کے جواب میں ایک چینل کھلا, ہم نے اس کے جواب میں بات کی. ٹھیک ہے. یہ آ گیا, میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, شاید تحقیق سے تعلق ہو. اور ان لوگوں نے گواہیاں دیں کہ یہ ابھی یہ طالب علم ہیں, مستند نہیں ہیں, تو آپ ان لوگوں سے کیوں باتیں کرتے ہیں, کیوں الجھتے ہیں. ٹھیک ہے. بہرحال ہم نے اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے ان کو آئینہ دکھا دیا, جس کا جواب ان کے پاس آج تک نہیں, غائب ہو گئے. غائب ہو گئے. ڈرامہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی کتاب سے ہم دکھائیں, اہل سنت کی کتاب سے. ہاں بھئی فریق مخالف کی کتاب تو حجت ہی نہیں ہوتی دوسرے کے لیے. واہ. ہم نے آپ کو ان کتابوں سے دکھایا ہے جو آپ کے ہاں حجت ہیں اور معمول بہاں ہیں. واہ. ٹھیک ہے, اور اس کی اسناد بھی بیان کی, آپ کو توڑ تک پہنچایا. ٹھیک ہے, پھر آپ بکھلا گئے, اسی لیے واپس نہیں آئے. اس لیے واپس نہیں آئے, پھر وہ چوہے کی طرح کسی بل میں گھس گئے. جی جی. چلیں. اس کے بعد پھر اپنا چشتی صاحب ہوا یہ کہ ہم نے, انہوں نے ایک پروگرام جاری کیا جس میں انہوں نے ثابت کیا صحیح مسلم کی حدیث سے جی جی. کہ صحابہ کو خائن, غادر, عاصم وغیرہ کہا جاتا رہا ہے. صحیح. تو ہم نے جب اس پر گرفت کی, وہ پوری روایت سنائی, ہاں اور 2.25 گھنٹے کا جو ہمارا وہ ایپیسوڈ تھا, وہ تو اس نے ان کو مدہوش کر دیا, دونوں دبا کے بھاگ گئے. بھاگ گئے. پھر ہم نے یہ کہا تھا کہ ایسا کرو, جو بات جو چلانی ہے, آپ جو کہتے ہو کہ ہم بھی اسی طرح تبرہ کرتے ہیں جس طرح صحابہ کرام کرتے تھے. تو میں نے کہا تھا کہ صحابہ کرام کا آپس میں جو باہمی ایک چپکلش ہوتی تھی یا باہمی تلخ نوائی ہوتی تھی, اس پہ جو کوئی بات اگر آ گئی ہے تو ان کا نہ شعار ہے نہ مذہب ہے, تمہارا تو مذہب ہے. ہاں. یعنی سبائیوں کا باضابطہ مذہب ہے. سب سے پہلے جو موجد ہیں طعن علی الصحابہ, جی جی. یہ سبائی ہیں. متعدد بار ہم اس کو بیان بھی کرتے ہاں, ہیں. اور غلوف بھی ان کی عادت ہے سبائیوں کی, خمیر ان کا. اس پر تو میں پوری تحقیق دوں گا, میں الحمدللہ ارادہ کر چکا ہوں کہ کتاب لکھوں گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو میں نے جو ونڈ کی ہے, تقسیم کی ہے, کہ تشیع کو میں نے الگ کیا ہے اور سوائیت کو الگ کیا ہے. واہ جس طرح سنیت کو الگ اور ناسبیت کو الگ کر دیا ہے. واہ واہ واہ. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ دونوں کتے ہیں. کہا تھا نا, جی جی. ایک صحابہ پر بھونکتا ہے, دوسرا اہل بیت پر بھونکتا ہے. اوہ. البتہ اہل بیت پر بھونکنے والا زیادہ سنگین ہے. اس لیے میں نے یہ کتاب لکھی, من سب علی فہو کافر. اللہ اکبر. اس پر میں نے پوری ناسبیت کو آئینہ دکھا دیا ہے. واہ. ٹھیک ہے. تو بہرحال پہلے یہ طنز کرتے رہے, کیا کتابیں لکھی, یہ لکھی, وہ لکھی. مجھے یہ بتائیے کہ ان کی سرٹیفکیشن سے میری پذیرائی ہے؟ بالکل نہیں. یہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. جب آپ کی کوئی پہلی کتاب آئی الحمدللہ مجھے مشرق المغرب کے لوگوں کی طرف سے پذیرائی ملنی شروع ہوئی. مجھے یہ خواہش ہی اللہ کا کرم ہے جی آپ پہ. کبھی چشتی صاحب خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی کہ کوئی مجھے واہ واہ کرے, کوئی مجھے جناب پذیرائی کرے. میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ اللہ اگر تیری یہ سچ ہے جو میں نے کہا ہے تو یہ تیری توفیق ہے, اور اگر غلط ہے تو پھر میری خام خیالی ہے, مجھے معاف کر. اللہ اکبر. یہ ایک دیانت علمی ہوتی ہے. صحیح. اب چونکہ طے یہ ہوا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم بھی وہی کرتے ہیں صحابہ پر تبرہ شبرہ, تو میں نے کہا تھا کہ آئیے ہم پھر قرآن شریف شروع کرتے ہیں. آپ قرآن سے صحابہ پر تبرہ ثابت کریں گے, ہم قرآن سے ان کے محامد بیان کریں گے. واہ. فضائل مناقب. جب قرآن مکمل ہو جائے گا پھر اس کے بعد روایتیں, اور یہ جو آپ شور شرابہ کرتے ہیں, عبارتیں چوری کرتے ہیں, چور اصل میں یہ ہیں یہودی مذہب. یہودی, کیونکہ ان کو قرآن نے چور کہا ہے. ہاں, یحرفون الکلم عن مواضعہ واہ. سماعون للکذب اکارون للسحت. وہ مجھے ان کی بابت, ان دونوں بزرگوں کی بابت علماء قوم کے مقتدر علماء تشریف لا کر مجھے یہاں بتا گئے کہ یہ کون ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں یہ دہاڑی باز ہیں. اللہ اکبر. ویڈیو کلپ جاری کر کے دہاڑی لگاتے ہیں. دہاڑی لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے کہا میری تو کوئی دلچسپی نہیں تھی ان کے ساتھ ایسا کرنا, لیکن چلو یہ میدان میں کودے ہیں تو شاید علم میں بڑھوتری آئے. تو جب ان کی خیانتیں سامنے آئیں تو پھر میں نے وہی سمجھا جو انہوں نے مجھے کہا تھا علماء نے, بڑے مقتدر علماء نے. اب جس کتاب پر انہوں نے وبال اٹھایا ہے, آپ کی وہ بالکل لیٹسٹ کتاب 1 سال قبل آلموسٹ. ٹھیک ہے نا جی, جی اس کو تو آئے ہوئے سال ہو گیا ہے. جی جی. ان کو آج چیتا آیا ہے ہاں, میں بڑا حیران ہوں. جب ان کی سانس سکرات موت کی صورت میں اٹک گئی ہے.
اب یہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے اللہ کے فضل سے. صحیح. مجھے تو ان کے کیلیبر کا جب پتہ چلا تو میں نے کہا یار میں ویسے فضول الجھ گیا ہوں, کوئی بندے کا پتر ہوتا تو پھر میں گل کرتا. ٹھیک ہے نا, کچھ ثقافت ہوتی ہے, کوئی بات ہوتی ہے. یہ عبارتوں کے چور ہیں, ادھر ادھر سے چوری کر کے لے آتے ہیں جناب, والا باتیں کرتے ہیں نا, سبق ہوشیار کا پتہ. ابھی صحیح مسلم کی حدیث کے ساتھ انہوں نے کیا مذاق کیا, وہی یہودیوں والا کام. یہودیوں والا کام. ہاں جی. تو یہ صورتیں ہیں, ان کا یہ مبلغ علم ہے. تو یقین کیجئے مجھے مقتدر علماء نے یوں میرے سامنے ہاتھ جوڑے, خدا را آپ اپنا وقت اور صلاحیت ضائع نہ کیجیے, اللہ اکبر. یہ دہاڑی باز ہیں, یہ فالمنٹ چاہتے ہیں, اور ایران میں ان کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. صحیح. یہاں جو اہل علم مقتدر علماء ہے نا, ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے. اور نام غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. چلے وہ الگ بات ہے. بہرحال اب چونکہ ان کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا, اب یہ چھیڑ چھاڑ کر ڈالی ہے. پھر اگر علمی فقاہت ہوتی, بصیرت ہوتی, تو میں نے 6 سندیں پیش کی ہیں, کسی ایک سند کو چیلنج کر دیتے. اچھا. نہیں کر سکتے. پھر ان کی مسلمہ کتب سے, رجال سے نہیں کر سکتے. چلے وہ ایک گفتگو ہے, وہ ہو رہی ہے, لوگوں نے سنی ہوئی ہے. اب آتے ہیں اصل مقصد کی طرف, جو ہم نے سوال کیا, جو آپ نے سوال کیا. دیکھیے میں نے آپ کو یہ پہلے کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ یہ میں نے کتاب کی شوقی انداز میں نہیں لکھی. علماء اہل سنت میں جو اہل بیت سے پیار کی عظمت میں آگے بڑھتے ہیں, ان پر ہمارے نواسب مولوی جو ہیں وہ ان پر الزام لگاتے تھے کہ یہ رافضی ہیں, یہ رافضی ہیں. پہلے تفضیلی کہتے تھے, جب یہ برداشت کر گئے ہمارے علماء مولائی, تو انہوں نے کہا اب یہ تو نہیں, مطلب یہ بفرے, نقص منی پیدا کیا انہوں نے. پھر شیعہ ان کو کہنا شروع کر دیا, تو شیعہ بھی جب برداشت ہو گیا تو پھر رافضی کہنا شروع کر دیا. اب اس کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ روافض کافر ہیں, وہ بھی آ گئے, ان کے نصاب میں آ گیا ہے, ہمارے نصاب میں آ گیا ہے جی, تنظیم المدارس کے. اب اس کے بعد پھر روافض کے قتل کا بھی فتویٰ موجود ہے. اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ ملک کے اندر نقص امن پیدا کرنے کی یہ کوشش تھی, اور یہ چونکہ ایجنٹ ہیں سارے MI6 کے, اور ان کو مجھے باوثوق ذرائع سے, اگر کہیں کوئی ڈیبیٹ ہوتی ہے تو ہم انشاءاللہ ثبوت مہیا کریں گے. مجھے یہ بتایا گیا کہ یہ دہاڑی بات ہے. چلے, لیکن ہم نے بڑی قربانی دے کر پاکستان کے اندر اپنے امن امان کا, مذہبی امن امان کے حوالے سے کردار دیا. اہل تشیع علماء کے ساتھ مل کر, مقتدر علماء جو اہل تشیع کے ہیں, اور پھر ان کو شرم نہیں آتی, بلکہ یہ شرم والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے, کہ جب السید الشریف حجت الاسلام جناب علی خامنائی نے یہ فتویٰ دیا کہ اصحاب رسول پر زبان درازی سخت منع ہے, حرام ہے, نام لیے گئے آئینی طور پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ. تو پھر یہ کتورے جو ہے اس پر بھونکنے لگ گئے. ٹھیک ہے نا. اب جس ملک کا یہ کھاتے ہیں یہ نمک حرام, جس ملک میں رہتے ہیں کھاتے ہیں, اس کی قانونی قدروں کا احترام نہیں کرتے. تو میں تو شاہی کو نہیں. پھر یہ نمک حرام ہے. یہ صحیح. ہم نے کوشش کی پاک آرمی کے ساتھ مل کر, اداروں کے ساتھ مل کر, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر, اور جناب والا پولیٹیشنوں کے ساتھ مل کر, علماء کے ساتھ مل کر ایک گیدرنگ کی اسلام آباد کے اندر. ٹھیک ہے. اس میں ہمارے آرمی چیف بھی موجود تھے. تو کوشش یہ تھی کہ پاکستان کا امن اسی صورت میں قائم ہو سکتا ہے کہ ہم باہمی احترام کو رواج دیں. جی بالکل. کسی کا اگر کوئی مسلک ہے تو اس کے دنیا میں رہے وہ, لیکن وہ دوسرے کا احترام کریں. تو وہاں جو من جملہ فیصلہ ہوا تھا کہ کوئی شخص کسی کی تکفیر نہیں کرے گا. صحیح. 5000 کے قریب علماء کا اس پر سائن ہے, وہ پیغام پاکستان کے ٹائٹل پر ہے. واہ. اور مجھے اس وقت مقتدر علماء اہل تشیع کے ملے, انہوں نے کہا کہ ہم نے ان سوائیوں پر 400 سے زائد FIRs کٹوائی ہیں پاکستان کے اندر. اچھا. جی ہاں. او. شیعہ خود سوائیوں کے خلاف کھڑا ہے آج بھی پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے. یہ رخنا انداز ہیں, کبھی نصیریت کا برقع پہن کر آ جاتے ہیں, کبھی کوئی برقع. مقصد ان کا ایک ہی ہے کہ پاکستان کے اندر مذہبی فضا جو ہے یہ مقدر کی جائے, اور پاکستان کے اندر فرقہ واریت ہو.
بھائی تو ایران میں بیٹھا ہے، الو کے پٹھے، تجھے پاکستان کے معاملے میں کیا دخل اندازی ہے؟ تو خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو ایران کے کسی قدر پر مطلب ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ ہم اپنا اسے برادر ملک سمجھتے ہیں، عزت ہے، اور ہماری عقیدتوں کا قبلہ وہاں آرام فرما ہے، حضرت معصومہ کم سلام اللہ علیہ اللہ اکبر۔ اور حضرت امام رضا علیہ السلام اور دیگر اہل بیت علیہ السلام۔ ہم تو اس سرزمین سے اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح ہم عرب شریف کا پیار کرتے ہیں۔ واہ جہاں وہاں ذات رسول ہے، ادھر اہل بیت رسول ہے، واہ۔ ادھر اندر اشرف شریف ہے، کربلا شریف ہے۔ میں کئی مرتبہ وہاں حاضر ہو چکا ہوں، مجھے سرکاری طور پر بلوایا گیا، ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم تو مل کر کوشش کر رہے ہیں کہ امت کے ٹائٹل پر آئے، ٹھیک ہے۔ یہ جو بامی خلفشار ہے یا ان شر پسندوں کی، میں نے کہا تھا کہ یہ دو غلاظتیں ہیں، بڑی بات آپ اس پر میں کتاب لے کر رہا ہوں۔ مسلم امہ میں دو غلاظتوں کا تعفن، سبائیت اور ناصبیت، ان دونوں کا مزاج یہودیت ہے، خمیر یہودیت ہے۔ اس پر میری کتاب آ رہی ہے الحمدللہ۔ پھر یہ منہ چھپاتے پھریں گے، کسی کو جگہ نہیں ملے گی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے بیٹھے ہیں؟ اللہ کا فضل ہے، سرکار دو عالم کی رحمت ہے اور پنج تن پاک کی برکت ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ عطرت فروش ہیں، ٹائٹل عطرت کا لے آتے ہیں، برقع عطرت کی محبت کا پہنتے ہیں، درمیان میں دشمنی دین سے کرتے ہیں۔ اللہ۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا، نشاندہی کی تھی کہ یہ دونوں طبقات دو تصور لے کر کے اٹھے، یہ دونوں اسلام کی آفاقی عظمت کے خلاف ایک سازش کے طور پر انہیں تیار کیا گیا ہے، اینٹی گروپس۔ اینٹی گروپ، کہ اصحاب رسول اللہ رضوان کا جو کردار ہے اگر وہ مسخ کر دیا جائے ان کے جعلی فتووں کی روشنی میں، تو تاریخ اسلام ختم، بالکل۔ غزوات کا تقدس ختم، نظامت کے سارے معاملات ختم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو طہارت معاب تعلیمات ہیں وہ ختم، اللہ۔ اور ان کے مؤثرات ختم، سارا سسٹم ختم۔ پھر اہل بیت علیہ السلام کا تقدس ایک منفرد ہے، نصوص قرآن کے اندر بھی ہے، نصوص نبوت کے اندر بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی جو ایثار و وفاق کی تحریریں ہیں جو عرش عظیم کے سینے میں بھی لکھی ہوئی ہیں، واہ، ٹھیک ہے نا، قرآن کریم کے الفاظ میں بھی لکھی ہوئی ہیں، نصوص کے اندر بھی ہیں۔ یہ جو ناسبی ٹولہ ہے یہ ان حرمت معاب اور وفا اور ایثار کی تحریروں کو مٹانا چاہتا ہے۔ اب امت کی آفاقی حرمت سے اگر یہ دو حقیقتیں ختم ہو جائیں، دین کیا رہ جائے گا؟ اللہ۔ مثلا دین کا کوئی نقشہ رہے گا، کوئی تاریخ رہے گی اسلام کی؟ تو یہ اسلام کی عمارت کو یہ طے و بالا کرنے کے لیے دو غلاظتیں، دو سانپ کہہ لو، دو کتے کہہ لو، دو خنزیر کہہ لو، اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا، یہ حرام زدگی پھیلا رہے ہیں۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ جہاں تک میری کتاب کا معاملہ ہے، جی، الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی بھی اس خیال سے کتاب نہیں لکھی کہ کوئی مجھے مصنف کے طور پر یا رائٹر کے طور پر جانے۔ میں تو ایک طالب علم ہوں، وہ بھی پورا نہیں ہوں۔ میری ذاتی حیثیت یہ ہے، اگرچہ ان جیسے کروڑوں الحمدللہ جو ہے ہم سے پوچھتے ہیں، لیتے ہیں جناب اللہ علم اور دین کا سلسلہ، لیکن ہم نے کبھی اس کو اپنے تشخص کا وہ نہیں بنایا برقع۔ ہم کاشتکار ہیں چھوٹے سے، بس یہی ہماری حیثیت ہے۔ باقی جو کچھ میں بیان کرتا ہوں جو حق ہے تو وہ اللہ کی توفیق ہے، واہ، جو حق نہیں ہوتا تو وہ میرے خیال کی جوڑ توڑ ہے، اللہ مجھے معاف فرمائے۔ اس بارے میں علماء سے کہتا ہوں کہ میری جو ہے نا اصلاح کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ راستہ اس واسطے چھوڑ نہیں سکتا کہ ڈیوٹی جو پاکوں نے میری لگائی ہے اس پر جان تو جا سکتی ہے، یہ ڈیوٹی میں ہو سکتا۔ واہ، الحمدللہ اہل بیت علیہ السلام کے دفاع میں نے جتنی بھی کتابیں لکھی ہیں آج تک ان کا رد نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ رہا ان کا، چونکہ یہ غصے میں بھرے ہوئے تھے، ان کے پاس بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں تھا، شرمندگی میں یہ ڈوبے ہوئے تھے، بے شرمی کے برقعے کو پہن کر یہ اب گھومنا چاہتے تھے اور کوئی انہیں گھومنے نہیں دیتا تھا۔ ہمارے وہ پونے 2 گھنٹے جو ہے نا ان کو دبوچ دیا انہوں نے۔ صحیح۔ تاہم گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی کتاب لکھی جائے آج یا آج سے 100 سال پہلے، تمام مؤلفین مصنفین کا طریقہ کار یہ ہے کہ اپنے سے بڑے مصدر کو ماخذ مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر چونکہ اس کا ایک تقدس ہوتا ہے، اس کی ایک حرمت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے، پھر بات کرتے ہیں۔ مثلا مشکات شریف ہماری حدیث کی کتاب ہے، نام اس کا مشکات المصابیح ہے،
الگ سے نام ہے، اور نیچے ولید الدین عراقی اس کا الگ سے مطلب ہے، مؤلف ہے، صحیح. لیکن وہ خود وہ 8ویں صدی ہجری کے ہیں. 800 سال کے پہلے کا جو حدیث کا ذخیرہ انہوں نے جمع کیا ہے. کہاں سے کیا ہے؟ حدیث کی 16 کتابوں کا وہ مجمع ہے. صحیح. مخزن ہے، پک اینڈ چوز کیا ہوا. لیکن چوز کیا ہے صحیح. ایک خاص ترتیب کے ساتھ. اب کیا خیال ہے؟ انہوں نے بھی خیانت کی ہے، چوری کی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے، علامہ سیوطی نے بھی یہ اسلوب اپنایا ہے، ہر ایک نے. امام بحقی. اچھا چلیے جی جی. ہم قرآن شریف سے شروع کرتے ہیں. اللہ اکبر. قرآن تو اللہ کی کتاب نہیں، کسی مؤلف مصنف کی کتاب نہیں. نہیں. قرآن میں 600 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے تورات، زبور، انجیل کو بیان کیا ہے، اچھا. اور ان کے حوالے سے ان کی تعلیمات کو بیان کیا ہے. واہ. میں یہاں ان کی ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. نمون. ویسے اگر اس پر بات چلے گی تو میں انشاءاللہ 16-17 گھنٹے اس پر بھی بات کروں گا اللہ کے فضل سے. یہ قرآن پاک حوالہ دے رہا ہے تورات کا. ٹھیک ہے. الذین یتبعون الرسول رسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنهم اصرهم والاغلال التي كانت عليهم فالذین آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. اب تورات کا حوالہ قرآن دے رہا ہے. قرآن نے بھی چوری کی. 600 مقامات تو میرے سامنے ہیں نا جی، جہاں تورات کی تعلیمات اور تورات کے، اور قرآن کریم نے کہا مصدق لما معہ، یہ ان کا مصدق ہے. واہ. ٹھیک ہے نا جی. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں. قرآن کے بعد احادیث آ جائیں، جتنی بھی حدیث، مثلا یہ حدیث غدیر ہے، صحیح. بڑی معروف ہے، اس کے 100 سے زائد اس کے راوی ہیں. اب محدثین نے ہر راوی کو ٹریس آؤٹ کیا ہے، اس کی روایت اور سند پر پورا مطالعہ دیا ہے، پھر اس کو بیان کر دیا ہے. اب جو بنیادی مصدر تھا اس میں اگر وہ آ گیا تو لوگوں نے بعد میں اسی حوالے سے نقل کر کے آگے پہنچایا ہے. ٹھیک ہے. اور اپنی سند سے بھی اسے بیان کیا ہے. تو کیا خیال ہے؟ اتنے لوگوں نے جھوٹ بولا ہے، صحیح. محدثین جھوٹے ہیں. چلے ہم اہل سنت کو چھوڑتے ہیں، اہل تشیع کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اہل تشیع کی کتاب ہے، مستدرکات. کس یہ رجال پر ہے. جی. یہ کس کی لکھی ہوئی ہے؟ الشیخ علی النمازی شاہرودی العلامہ. ٹھیک ہے. یہ کتاب کب ہے، کس زمانے کی ہے، اور کس کا کیا حوالہ دے رہی ہے. یہی ان کا جو جد کریم ہے عبداللہ ابن سبا. عبداللہ ابن سبا کو تمام رجالی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور رجال کشی کا وہ تصور بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب سے، یعنی آج سے، جب سے یہ کتابیں منصہ شعوت پر آئی ہیں، اس کا جو پس منظر ہے، جہاں جہاں سے انہوں نے نقل کیا ہے، یہ بھی چور ہیں. ان کے اکارڈنگ تو یہ چور ہے جو انہوں نے آپ کے اوپر جو الزام تراشا ہے. النمازی شاہرودی جو ہیں یہ پہلے چور. دوسرا چور یہ دکھاتا ہوں، سفینۃ النجاہ الشیخ عباس القمی، انہوں نے بھی یہی کچھ نقل کیا ہے. یہ دوسرا بڑے چور. مبسوط 10 گھنٹے کی یہ گفتگو آپ پہلے کر چکے ہیں. ہاں، یہ بھی چور. اور یہ کون ہے؟ بہجت الاعمال، غایت الاعمال. ہاں جی. یہ ہیں 1247 ہجری کے. ٹھیک ہے نا. علامہ الرجالی الفقی آیت اللہ الکبریٰ الحاج ملا علی العیاری التبریزی، یہ بھی چور. انہوں نے بھی وہی بات کی. ٹھیک ہے. آ گیا یہ سفینۃ النجات. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہو گیا ہے. یہ تنقیح المقال. ٹھیک ہے. یہ علامہ مامکانی کی ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے بھی اس حقیقت کو بیان کیا ہے. یہ بہت بڑے چور. اور بیان کروں، یہ قاموس الرجال، یہ بھی انہی کی کتاب ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب انہوں نے بھی یہاں یہی چیز نقل کی ہے پوری تفصیل کے ساتھ.
اور انہوں نے یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ تبرہ کی حرام زدگی مزاج ناسبیت ہے، اللہ خمیر ناسبیت ہے، اصحاب رسول پر تان کی حرام زدگی یہ سبائیت ہے، سمجھا گی۔ اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ غلوف جو ہے وہ بھی اسی شعبے سے آئے، اسی ان کی خمیر سے کرتوتیں ہیں۔ ان کی کرتوتیں ہیں۔ صحیح۔ تو ان کو اصل میں اپنا آئینہ نظر آیا ہے، اپنی حقیقت، اس لیے وہ اپنا سیاہ چہرہ چھپانے کے لیے ہم جیسے فقیروں پر جناب اللہ چڑھ دوڑے ہیں۔ ان کی حیثیت ہی کیا ہے؟ تو یہاں مثلاً یہ اب میرے سامنے الغدیر پڑی ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہماری سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابوں کا ریفرنس موجود ہے۔ اچھا، یہ بھی چور، شیعہ کی کوئی کتاب لے لو، مثلا یہ تفسیر ہے مجموع البیان، مجموع البیان، ٹھیک ہے، اس میں ہمارے مفسرین جو مسلم ہے، ضحاک ہیں، ابن مبارک ہیں، مجاہد ہیں، مقاتل ہیں، وہ سب کو نقل کیا ہے یہ بھی چور۔ اللہ، یہ آپ جس لائبریری میں بیٹھے ہیں اس میں جتنا شیعہ کتب ہے سارے چور ہیں، ان کے اکارڈنگ، ان کے اکارڈنگ، ہاں ہم تو نہیں کہتے۔ جی جی جی، ان کی تحقیق اچھا کے اب آئیے اس طرف کہ جس کتاب کا وہ حوالہ دے کر، پہلی بات تو یہ ہے، اچھا یہاں ایک کتاب تھی غالباً القدیر ہے، اس میں میں نے 95 روات پڑھے ہیں اچھا، جو سنی کتب حدیث کے ہیں، سیاستہ کے۔ اب یہ بھی چور، اب جس کتاب کو وہ دیکھ رہے تھے کہ 10 سال وہ پہلے مجھے دکھا رہے تھے، بھئی وہ 10 سال پہلے چھپی ہے، اس کا ترجمہ کر دیا گیا ہے، واللہ مجھے آج تک میں نے نہیں اسے دیکھا، وہ کتاب آپ نے ویڈیو پہ پہلی دفعہ دیکھی ہے؟ میں نے وہ پہلی دفعہ دیکھی۔ اچھا، یہ اس سے پہلے بھی نا جو آپ چور ہوتے ہیں نا اسے چور ہی نظر آتے ہیں، یہ چور بھی ہیں، چوہے بھی ہیں، اللہ، پھر بھاگ جاتے ہیں، بل میں بڑھ جاتے بل میں بڑھ جاتے ہیں، صحیح، ہوا یہ کہ ہمارے ایک مولانا تھے مفتی محمد احمد سعید سیالوی، اچھا، وہ میرے ساتھ الجھے رہے روایت کے حوالے سے، تو بڑی دیر ہماری گفتگو کو چلتی رہی، ان کو بھی، اور جب جس وقت وہ بالکل تنہا ہو گیا دلائل سے، ہاں، تو انہوں نے بھی مجھے وہی کتاب دکھائی، وہی، میں نے کہا ریکویسٹ کی کہ خدا را مجھے دکھائیے، میں مزید اس سے استفادہ کروں گا۔ اچھا، علم کا یہی طریقہ کار ہے، علم بڑھتا ہے، واہ، سمجھ آگے نا جی؟ یہ آپ کے بڑے پن کی علامت ہے جی۔ نہیں، بڑا پن نہیں ہے، حقیقت ہی یہی ہے، ہاں، ہم پر نہ تو وہی آئی ہے، نہ کوئی الہام ہوا ہے، اور نہ کوئی ایسی بات ہے، یہی کتابیں ہیں جو ذریعہ مولا کائنات فرماتے ہیں علم وحشی ہے۔ انہوں نے کہا، خلفاء سکان نجف نے کہا کہ حضور کیسے وحشی ہے؟ کوفہ والوں نے کہا کہ علم تو بڑی عظمت والی چیز ہے۔ کہا نہیں، اس کو قید کرو۔ یہ کہا کس میں قید کرے؟ کتابوں میں قید کرو۔ اب یہی آ گیا نہج البلاغہ شریف ہے، کتنے مؤلفین نے اس کو تیار کیا ہے، اور کتنے شارحین نے شرح لکھی ہے، اور کتنوں نے ان کی استنادی حیثیت پر گفتگو کی ہے۔ سارے چور ہیں، مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے، صحیح بات ہے، یہ سارے ہی چور ہیں۔ اللہ اکبر، اگر یہ مجھے چور کہتے ہیں اس ٹائٹل پر، تو پوری شیعت کو تو میں نہیں کہتا، پوری سبائیت چور ہے۔ یہ تو ویسے ہی خدا کے چور ہیں، رسول خدا کے چور ہیں، مولا کائنات کے چور ہیں، اس لیے تو مولا کائنات نے ان کو دکھ دیا ہے، جلا دیا ہے، ان پر تو لعنت واجب ہے، یہ ہمیں چور کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بھائی گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی قاعدہ علم جو ہے، دیکھیے محدثین کا بھی طریقہ کار رہا ہے۔ اب ہماری فقہ کی کتابیں، تشیع کی فقہ کی کتابیں ہیں، وہاں جب کوئی حدیث نقل کی جاتی ہے تو اصل طاقت تو حدیث کی ہے، ہاں جو مبدأ علم ہے، جو ماخذ ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس صاحب ماخذ کا جو ایک اپنا حوالہ علم ہے نا، لوگوں کے یہاں زبان زد عام کے تصور میں ایک بھرم ہوتا ہے، مثلا بخاری کا بہت بڑا بھرم ہمارے یہاں ہے، مسلم کا یا سیاستہ کا، ایسے ہی تفاسیر ہیں یا وغیرہ۔ تو اچھا دیکھیے، میں عرض کرتا ہوں، ہماری سیرت کی کتابوں میں ایک کتاب جو پہلے کتاب لکھی گئی ہے، سیرت ابن اسحاق، جی 151 ہجری متوفہ۔ جب ہم نے ان کو چھان بین کی تو بہت سارے ناسبیوں نے ان کو بہت کچھ کہا، اچھا،
جس بندے نے سیرت کو ایک مبوب طریقے سے بیان کیا ہے، ہاں، ایک خاص ترتیب سے بیان کیا ہے، اسی سے سارے خوشچینی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حالانکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا، اور بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ نام سے نا بڑی بڑی غلیظ باتیں منسوخ کر کے اس میں جڑ دی گئی ہیں۔ اچھا، پھر ہم نے اس پر مزید تحقیق کی، تو یہ سب کچھ تھا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے، یہ جو کنویں کے ڈڈو ہوتے ہیں نا، مینڈک، یہ کنویں کا چکر مار کر کہتے ہیں بس یہیں تک ہے سیری کائنات، اور یہی سمندر ہے۔ یہی سمندر ہے۔ یہ سمندر میں اترے، اس کی گہرائی کا پتہ کریں۔ یہ چوری باتیں کر کر کے، اچھا انہوں نے جو ہائی لائٹ کیے تھے نا 2 4 5 جگہ پر، جی، ٹھیک ہے، اچھا وہاں تو اس کا ریفرنس آ گیا۔ انہوں نے جو اس کتاب کا مصنف تھا اس کو وہی آئی تھی ان ناموں کی، انہوں نے بھی تو کہیں سے اب لیا ہے اس نا۔ سے کئی عرصہ پہلے یہ لکھی کتاب الغدیر، اس میں 95 نام ہیں، کل میں نے پڑھے ہیں۔ اس سے پہلے بہت ساری کتب شیعہ کے اندر نام ہیں۔ جی جی، ان کے اصل مصادر تک جائیں۔ اچھا، یہ اتنے بددیانت ہیں، یہ پڑھتے نہیں ہیں، صحیح۔ جس طرح ہمارے شاہ صاحب نہیں پڑھتے، ایسے دبا دیتے ہیں، ذوالفقار شاہ صاحب۔ اچھا، تو دیکھیے میرے پاس تشریف لائے علامہ حیات انصاری، اچھا، وہ شیعہ محقق ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑی مقتدر شخصیت ہے۔ کہنے لگے کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا جی کرنا کیا ہے، یہ لکھ رہا ہوں، یہ کام کر رہا ہوں۔ اچھا، کہنے لگے یار میں نے کسی کتاب سے وہ کچھ چیزیں اقتباس تھیں، وہ میں نے پڑھی تھی، لکھی تھی، اس کا میں نے ترجمہ کیا ہوا تھا بخاری شریف کے مندرجات کے حوالے سے، اچھا، تو اگر آپ کتاب میں ملانا چاہیں تو میں لے آؤں۔ میں نے کہا جی بسم اللہ، ہم نے تو علم کی خدمت کرنی ہے، واہ واہ واہ، دین کی خدمت کرنی ہے، نہ کہ اپنی خدمت کرنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں اسی لیے، دیہڑی بات ہے نا جی، میں نہیں کہہ رہا، ان کے اکابرین کہہ رہے ہیں، اور پھر میں جلدی جاؤں گا حیران، ان کے گھر تک پہنچوں گا اللہ کے فضل سے۔ اور یہ وہاں پہ مجھے نہیں لگتا یہ آپ کو فیس کریں۔ نہیں کیا فیس کرنا ہے انہوں نے، جاؤں گا ابھی، وہ پھر ٹائم لے رہے ہیں میرا، تو میں ابھی ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ میری سردست کچھ مصروفیات ہیں، تو کوئی ان کا وہ دن دہاڑ آ رہا ہے، اس میں وہ میرا ٹائم لے رہے ہیں، صحیح، تو میں نے ابھی تک ہاں نہیں کی۔ بہرحال میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے جانا چاہیے، ان کے گھر میں بیٹھ کر ان کی تراش خراش کروں، ان کو صحیح معنوں ان میں، کو شیعت سکھاؤں، سنیت نہیں، صحیح، شیعت سکھاؤں کہ شیعت ہوتی کیا ہے، ہاں ہاں، واہ ان کے حوضوں میں بیٹھ کر سکھاؤں، واہ، یہ کیا علمی حلقات میں ان کی علمی حلقات میں بیٹھ کر۔ کیا بات ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ یہ ایک علمی، اچھا جو ہائی لائٹ کیے تھے اس نے مقام، جو ہائی لائٹ نہیں کیے تھے وہ کہاں سے آئے ہیں؟ اگر کوئی مناسبت پیدا ہو گئی ہے، مثلا قرآن پاک کے 600 مقامات پر وہ مناسبت مضمون، نفس مضمون طرز تکلم کے تصور میں تورات سے بھی ہو گئی ہے، زبور سے بھی، صحف ابراہیم سے بھی، صحف موسیٰ سے بھی، تو کیا کہیں کہ یہ بھی چوری ہے؟ مجھے یہاں پہ امام مسلم کا وہ جو شروع میں لکھتے ہیں آپ الاسناد من الدین، ہاں، تو یہ تو سند بیان کرنا یہ تو دین سے ہے، ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے نا۔ اب ہماری کس سے آپ حوالہ لے رہے یہ جو ہے ہیں، نا، کس سے آپ علم لے رہے ہیں؟ ابن عساکر جی، تاریخ دمشق جنہوں نے لکھی ہے، دیر بعد ان کا ظہور ہوا ہے۔ 571 ہجری ان کی اچھا وفات ہے۔ بھائی دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ یہ پوری سند بیان کرتے ہیں جس وقت اپنے تک لے آتے ہیں۔ اچھا، ہاں، درمیان میں 50 نام آ جائے تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اب کیا کہیں گے یہ بھی چور ہے۔ جو سلسلۃ الاسناد ہے نا جی، اس میں یہ بھی ہے، آپ ایک یہ سند کی جو اجازہ ایک صنف ہے محدثین کے، جی، فلاں فلاں سے الاجازہ المناولہ، ہاں مناہج، صحیح، تو یہ اس طرح وہ کرتے آ رہے ہیں اپنے حوالے سے۔ مثلا اب طاہر القادری صاحب کی بلا جو ہے، انہوں نے ہمیں حدیث کی صنعت جی 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 ایک برکت ہوتی ہے، جی، جس کو اللہ نے شہرت دینی ہوتی ہے۔ یہ تو میری تحریر و تقریر کا سلسلہ تو اب شروع ہوا ہے، الحمدللہ ہماری دنیا تو بڑی دیر سے آباد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ اب تو مجھے گھن آتی ہے اس چیزوں سے، اگر کوئی میری پذیرائی کرتا ہے تو مجھے مطلب اچھا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں کہ عمارت کی تم دیکھ رہے ہو کہ جناب اس کی بڑی اچھی خوب روئی ہے، فلاں ہے فلاں ہے، تو اس کا جو معمار ہے اصل خوب روئی تو اس کی ہے، واہ، جو کچھ بھی ہے اصل توفیق تو میرے رب کی ہے نا، بڑی بات، جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اب رسالت بنایا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، دیکھیے آپ کو کہا گیا ہے وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ واہ، ان بے شرموں سے کوئی پوچھو کہ اب رسول کو بھی چور کہو گے؟ معاذ اللہ رب العالمین، او ہو، ہیں؟ خدا کو بھی کہو گے کہ رسول، اے رسول اٹھو یار چوری کرو؟ ابراہیم بے شرم ہیں یہ لوگ،
نہ علم سے ان کا واسطہ ہے، نہ دلیل کی ان کو تمیز ہے، نہ ان کے درجات کا نہیں ان کو پتہ، ان کی تدریجی ارتقاء کا کوئی پتہ نہیں ہے. یہ ویسے ہی عبارتیں وہ پڑھ کے ادھر ادھر سے پھینٹ پھوڑ کر وہ لے آتے ہیں جناب، کہہ دیتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہے. ڈاکٹر صداقت صاحب کے اوپر کلپ بنائیں گے، تھوڑی سی شہرت مل جائے گی. یہ ایسا ہے. صحیح. جب بھی آپ کو شہرت چاہیے، ٹھیک ہے نا، تو آپ اپنی شہرت کے تصور میں یہی ہو سکتا ہے کہ آپ کسی بڑی ہستی کو چھیڑ چھاڑ کر دیں. میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں عربی کا. اچھا. ایک کتاب ہے انا القاتل. انا القاتل جی ہے، یہ ایم اے عربی میں ناول پڑھایا جاتا ہے. ناول ہے نا جی. اب اس کا آپ نے اس کی کامن سینس جو ہے وہ آپ نے دیکھ لی ہے کہ وہ انا القاتل کی کامن سینس کیا ہے. صحیح. تو اس تصور میں جس وقت میں نے دیکھا اس کا سارا ٹائٹل، انا القاتل کا سارا ٹائٹل جب میں نے دیکھا تو بھئی یہ کیوں تشکیل پذیر ہوا، تو وہاں جو حکایت بیان کی گئی ہے وہ بڑی عجیب ہے. جی بالکل. ایک چرواہا ہے اور وہ شہر میں آتا ہے، لوگ بڑے بڑے لوگوں کی پذیرائی کرتے ہیں، اخبار آتا ہے، چینلز ہیں، فلاں فلاں فلاں. تو وہ کہتا ہے مجھے کوئی جانتا ہی نہیں، جانتا ہی نہیں، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں. وہ اس کو ایک خبت سا ہو جاتا ہے کہ میں نے بھی کوئی جانے، مجھے بھی کوئی جانے. ٹھیک ہے. جیسے ان محققین کو ہوا ہے، جعلی محققین ہیں، یہ غادر بھی ہیں، قادر بھی ہیں. کہاں ان کی تحقیق کی، ان کے پاس سند کس ادارے کی ہے مجھے بتائیں نا. اچھا وہ ہوا کہ وہ سوچتا ہے سارا دن، کوئی ترکیب سوچوں کہ میں بھی اخبارات کی زینت بنوں، میڈیا کی زینت بنوں، لوگوں کے زبان زد عام بنوں، کوئی کردار ایسا کروں. کوئی نہیں ملتا. آخر میں وہ ایک دن شہر آیا، دیکھا بڑا جم گھٹا لگا ہوا تھا، تو اخبارات تو ادھر ادھر وہ یہ سارے رسائل جرائد وغیرہ سارے موجود تھے. لوگ بالکل مطلب حواس باختہ نظر آئے. تو پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے ہونا کیا تھا، شہزادی قتل ہو گئی اور وہ صدمہ ہاڑ میں قتل ہوئی ہے. وہ پیچھے کسی یعنی محلات کے اس کونے میں جہاں کوئی مطلب جن بھی نہیں جا سکتا وہاں قتل ہو گئی ہے. تو اس کا قاتل نہیں مل رہا. پوری حکومتی مشینری اور پوری ایجنسیاں اور پورا سارا کچھ جو ہے نا اس کو ڈھونڈنے میں لگے، کلر کو ڈھونڈنے میں لگے. وہ تھوڑا سا نا منہ نیچے کر کے باہر تھوڑا سا نکل کر ہنسا کہنے لگے خوبصورت موقع ہے. کہنے لگا نہیں ملتا، اگر مل جائے تو کہنے لگے بڑا انعاموں کے نام. تو یوں بازو لے جا کر کہتا ہے انا القاتل، میں قاتل ہوں. فیمس ہونے کا مشہور موقع. وہ جب اس نے کہا نا کہ انا القاتل، میں قاتل ہوں، تو ساری مشینری، ساری ایجنسیاں، ساری پولیس، سارا میڈیا، سارے اخبارات جرائد بھر گئے. فوکس ایک بندے فوکس ہو گیا او یار یہ قاتل. تو چونکہ آئین اور قانون ہوتا ہے ملک کا، اب اس کو کورٹ ٹرائل کر دیا گیا. جج کے سامنے جس وقت گیا نا تو جج کہتا ہے فیس از دی انڈیکس آف دا مائنڈ. تیرا چہرہ بتاتا ہے کہ تیرے اندر کیا ہے. ذرا مجھے بتاؤ گے کہ شہزادی کو کیسے قتل کیا؟ تم قاتل ہو؟ جی میں قاتل ہوں، انا القاتل. کیسے قتل کیا؟ جی قتل کیا. اس نے کہا کوئی صورت اندر کیسے داخل ہوئے؟ بس جی قتل کر دیا. صحیح. وہ الجھتا رہا. قاضی جان گیا، جج. اس نے کہا تو جیسا پھدو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا، قتل کیسے کو تو کرے گا؟ ان پھدوؤں کو کیا پتا تحقیق کیا ہوتی ہے، اللہ، اور اس کے درکات کیا ہوتے ہیں، ریسرچ میتھڈالوجی ہوتی کیا ہے. یہ پھدو پھک بیٹھ جاتے ہیں جناب والا وہ کھول کر وہ یوٹیوب وغیرہ. اس نے کہا تیرا یہ منہ اور مسور کی طرح تو اور شہزادی کا قتل، الو کے پٹھے بتا سچ کیا ہے. اس نے کہا جی پھر سچ یہ ہے میں چرواہا تھا، مجھے کوئی جانتا ہی نہیں تھا. میں نے کہا 4 دن ذرا شور شرابہ ہو جائے. اللہ، یہ بھی کہتے ہیں 4 دن. یہ ایسے شور شرابے کے لیے آئے ہیں محققین. میں ان سے گزارش کروں گا کہ مجھے اگر ہدف بنانا ہے تو پھر میدان میں رہیے گا. ہم نے جو میدان شروع کیا ہوا ہے اس کا قرآن کا، ہم چھوڑیں شیعہ کی کتابوں کو، چھوڑیں سنی کو کتابوں کو، چھوڑیں قرآن پہ آ جائیں. بس دودھ ہو جائے گا، پانی ہو جائے گا. یہ فدو کیا کہتے ہیں محققین جو ہیں، یہ ابھی تک تو ہمارے 2 گھنٹے کا وہ 2.25 گھنٹے کا ادھر نہیں پہنچ پائے، تو ادھر کیا پہنچیں گے. صحیح. تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہتے. اس کی وجہ یہ ہے خاص صاحب
مجھے یوں ہاتھ جوڑ کر انہوں علماء نے کہا، ان کی سفید پگڑیاں، صحیح، امامے قبائے، اور ان کی سفید ریشیں، اور ان کے بلکتے ہوئے آنسو ان کی آنکھوں سے، وہ مجھے شرمندہ کر گئے۔ اللہ، کہا ڈاکٹر صاحب یہ چوہے ہیں اور دہاڑی دار ہیں، تو آپ ان کے قریب نہ جائیں، ان کو منہ نہ لگائیں، آپ کے وقار کی عظمت کے خلاف ہے۔ پھر بالآخر ایک کراچی کے بھی بہت بڑے عالم تھے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، وہ ان کے ترجمان تھے۔ صحیح، تو میں نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ یہاں میرے گھر تشریف فرما ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ صرف میرے ہی لیے آئے تھے یا پاکستان میں کسی اور وزٹ میں آئے ہوں گے تو شاید ملنے کے لیے تشریف لے آئے ہوں گے، یہ مجھے نہیں پتا۔ تو میں نے پوچھا ہے، جو مجھ سے ہو سکا ان کو چاہے وہ جو کر سکا ان کی سیوا کرتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے آپ وعدہ کریں کہ آپ ان چوہوں سے نہیں الجھیں گے۔ اللہ، میں نے کبھی نہیں الجھا۔ آپ نے ایک اور بھی وعدہ لے لینا تھا کہ آپ چوہوں سے وعدہ لے کے نہیں، شر پسند ہے، کبھی ابلیس بھی باز آیا۔ ہاں بالکل شر پسند نہیں، شر پھیلانا ہوتا ہے، صحیح، اس کے شر کو اہمیت دینا، ایک نئے شر کو جنم دینا ہے۔ لہٰذا اب ہمارے سامنے اگر کوئی آئے تو وفادار آدمی آئے، وہ جہاں سے جیسے بات کرنا چاہے وہ ہم کریں گے۔ پہلے یہ ہمارے قرآن کا وہ حوالے کا جو ہے نا وہ جواب دیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حضرات ذی وقار، علامہ پروفیسر ڈاکٹر حافظ صداقت علی فریدی صاحب نے کس طرح اپنے اوپر یہ جو ایک ایرانی خائن غادر محقق ابو عماد کی جانب سے لگائے گئے الزام کا بڑا شافی اور وافی جواب آپ نے دے کر ایک بڑی اعلیٰ قسم کی ایک مثال دی کہ مشکات المصابی کے اندر 14-15 کتب سے علامہ جو اس کے جو مصنف ہیں انہوں نے احادیث درج کی ہیں، اسی طرح علامہ سیوطی ہیں، اسی طرح جو امام مناوی ہیں، وہ اپنی اپنی کتب حدیث کے اندر بڑے بڑے اکابر محدثین سے احادیث لے کے اپنی اپنی کتب کا جو ہے نا وہ مزین کرتے ہیں کتب کو۔ تو اچھا، کیا جس وہ کتاب بھی کا یہ نام لیتے ہیں نا، میں نے ان کو آج تک نہیں دیکھا۔ جی آپ نے بیان کر دیا ہوا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھی طرح وہ اچھی طرح ہاں اچھی طرح آپ نے مثال دے کے عوام الناس کے لیے، سامعین و ناظرین کے لیے واضح کر دیا کہ آپ نے کوئی اپنی کتاب جو ہے سنی سیاہ ستہ کے جو راویان حدیث ہیں، جو رافضی شیعہ رافضی۔ ایک لمحہ آپ کو روکوں گا، میں اب تحقیق کر رہا ہوں شیعہ کتب حدیث کے سنی راوی کتنے ہیں۔ اچھا، ہاں، میں ان سے کہوں گا کہ یار مجھے وہ مواد فراہم کر دیں تاکہ میں آگے چلوں۔ چلیں آپ کا اس پلیٹ فارم سے میں میسج بھی کنوے کر دیتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ اب میری جو ہے نا وہ میں تحقیق کر رہا ہوں 4000 حدیثیں میں نے تلاش کر لی ہیں کہ شیعہ کتب حدیث میں سنی راوی کون کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس کوئی میٹر ہے، مواد ہے، تو ڈاکٹر صاحب جو ہے نا وہ فرما رہے ہیں کہ آپ ہمیں جو ہے نا وہ مہیا کر دیں تاکہ میں اس سے استفادہ اور استفاضہ کر سکوں۔ آج تک کے لیے وہ یہی جو تھا نا علامہ حیات انصاری صاحب قبلہ کا، وہ میں نے ان کے نام پر اس میں رکھا ہے۔ اچھا، ہاں، ایسا نہیں ہے، وہ جتنا حصہ تھا نا ان کے نام پر اس کتاب میں چھپا ہوا۔ واہ، تو بڑی اچھی اعلیٰ شافی وافی گفتگو ڈاکٹر صاحب نے کی اور تمام اعتراضات کا آپ نے واضح طور پر کلا کما کیا۔ آج تک کے لیے یہی، مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھتے رہیے۔ Like, comment, and subscribe.